بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی مجلس میں سچائی کی 3 قسمیں عرض کرنی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ سچائی کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، آدمی زبان کا سچا ہو۔ مومن ہمیشہ زبان کا سچا ہوتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ منافق کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ جب بھی بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، مومن جھوٹ نہیں بولتا۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کبرت خیانۃ ان تحدث اخاک کلمۃ هو لک مصدق وانت به کاذب۔ سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی سے بات کریں، وہ یہ سمجھے کہ یہ سچ بول رہا ہے اور آپ جھوٹ بول رہے ہوں، اور خائن ہونا یہ منافق کی علامت ہے۔ اور منافقین، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں نعوذ باللہ ہوں گے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں ڈاکوؤں نے قافلے کو لوٹ لیا۔ شیخ صاحب کے پاس بھی آئے کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے تو نکالو۔ ڈاکوؤں نے خوب تلاشی لی مگر کچھ ملا نہیں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ سے جب پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہاں ہے؟ نکال کے دکھاؤ۔ تو 40 درہم بغل کے نیچے سے نکال کے پیش کیے، یہ ہیں۔ پھر فرمایا کہ حیرت کی بات ہے، ڈاکو نے کہا کہ حیرت کی بات ہے، ہم ڈھونڈتے رہے ہمیں نہیں ملے، اس بچے نے خود ہی بول دیا۔ اپنے بڑے ڈاکو کے پاس لے گئے جو بڑا سردار تھا، کہ اس بچے نے خود ہی سچ بول کے اپنے آپ کو پھنسا دیا۔ بچے سے پوچھا، بیٹا تم نے یہ بات کیوں بتا دی کہ میرے پاس پیسے ہیں؟ حالانکہ ہمیں تو نہیں ملے تھے، تم بچ جاتے، تم کہہ دیتے نہیں ہیں میرے پاس۔ بچے کا جواب سننے کے قابل ہے۔ فرمایا، میں جب گھر سے نکلا تو میری ماں نے ایک نصیحت کی تھی، بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ تو میں نے اپنی ماں کے ساتھ وفا کی ہے اور میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ ڈاکوؤں کے دل پہ ایک چوٹ پڑی، اور بڑا ڈاکو جو سردار تھا اس نے کہا، اوفو، میں اپنے رب کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کی مخالفت کرتا رہا اور وفا نہ کر سکا۔ یہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی وفا کرنا چاہتا ہے۔ سارے ڈاکوؤں سے بولا، گوار ہو، میں تو آج کے بعد چوری سے توبہ کرتا ہوں۔ ڈاکوؤں نے کہا، صاحب آپ چوری میں بھی ہمارے بڑے ہیں، سو توبہ میں بھی ہمارے بڑے ہیں، ہم سب بھی توبہ کرتے ہیں۔ اور بعض کتابوں میں نے پڑھا، لکھا ہوا تھا کہ مستقبل میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یہ ساری ڈاکوؤں کی جماعت بالآخر اولیاء اللہ کی جماعت بن گئی۔ مومن جھوٹ نہیں بولتا۔ ایک بزرگ کے پاس ان کا بیٹا آیا، حضرت سائیکل میں پٹرول ڈالنا ہے۔ حضرت نے جلدی سے پیسے نکال کر دیے۔ کسی ساتھی نے کہا، حضرت سائیکل میں پٹرول کہاں ڈلتا ہے، وہ تو موٹر سائیکل میں ڈلتا ہے۔ فرمایا، ہو سکتا ہے سائیکل میں پٹرول ڈلتا ہو، مومن تو جھوٹ نہیں بولتا۔ ایک بزرگ کے پاس اہل محلہ آ گئے، حضرت وہ جو دریا پر پل لگا ہوا تھا وہ پل ناراض ہو کر چلا گیا ہے، ابھی سب گاؤں کے لوگوں نے پیسے جمع کیے ہیں تاکہ ہم اس کو پیسے دیں اور منا کر لے آئیں، آپ بھی کچھ حصہ ڈالیے۔ حضرت نے جلدی سے پیسے نکالے اور دے دیے۔ کسی نے کہا، حضرت پل تو سیمنٹ اور لوہے کا بنا ہوا ہوتا ہے، وہ کہاں سے ناراض ہو گیا، بے جان چیز ہے۔ فرمایا، ہو سکتا ہے کہ وہ پل ناراض ہو کر چلا گیا ہو، مومن جھوٹ نہیں بولتا۔ غور کیجئے آج ہم کہاں کھڑے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاتے ہیں اور بے دھڑک اپنے مفادات کی خاطر 24 گھنٹے ہمارے ایسے گزرتے ہیں کہ ان پر نظر ثانی کرتے ہوئے حیا آتی ہے۔ کوئی ایک دن بھی تو ہم نہیں پیش کر سکتے کہ جب ہم نے جھوٹ نہ بولا ہو۔ العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ۔ تو سچائی کی پہلی قسم کیا ہوئی کہ آدمی زبان کا سچا ہو۔ نمبر 2، دوسری قسم یہ ہے کہ آدمی دل کا سچا ہو۔ جو بات زبان پہ ہے وہی بات دل میں بھی ہونی چاہیے۔
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ منافقین نے آ کر یہ کہا کہ نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، مگر اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب بظاہر تو وہ جھوٹ نہیں بول رہے، وہ تو صحیح کہہ رہے ہیں انک لرسول اللہ، مگر ان کے دل میں یہ بات نہیں، اور زبان جب دل کی صحیح ترجمان نہ ہو تو اس کو سچائی نہیں کہا جاتا، یہ منافقت ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ سچے نہیں، کیونکہ دل کے سچے نہیں ہیں، زبانی جمع خرچ یہ کر رہے ہیں۔ قیامت میں وہ 3 آدمی جو جہنم میں سب سے پہلے الیاذ باللہ جائیں گے، اس میں ایک صاحب علم ہوگا، دولت مند ہوگا، اور ایک جو ہے وہ شہید ہوگا۔ تو وہ یہی تو کہیں گے کہ ہم نے علم کو پھیلایا اور ہم نے بہادری دکھائی اور اپنی جان کی قربانی دی اور دولت خرچ کی، سب کچھ کیا ہوگا، لیکن یہ جو وہ کہہ رہے ہوں گے نا یا اللہ یہ سب کچھ تیری رضا کے لیے کیا، کہا جائے گا یہ سب غلط ہے، تم نے تو اپنی ذاتی شہرت کے لیے یہ سب کچھ کیا، سو وہ شہرت تمہیں مل گئی، اب حکم ہوگا کہ انہیں گھسیٹ کر نعوذ باللہ اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو آدمی دل کا بھی سچا ہو جب اس کو سچا کہا جائے گا۔ تیسری اور آخری قسم یہ ہے کہ آدمی عمل کا بھی سچا ہو، ایک بات اس نے کہہ دی زبان سے اور سچ بولا، وہی بات اس کے دل میں بھی ہے تو اچھی بات ہے، سچا ہے۔ اب عملی میدان میں کودنے کا وقت آیا تو دیکھا جائے گا اب اس پہ جو کچھ کہا ہے اس پہ عمل بھی کرتا ہے یا نہیں۔ ایک آدمی نے کہا میں اگر اللہ نے مجھے دولت دے دی تو میں 1,00,000 روپیہ فلاں مدرسے میں دوں گا۔ لو اب اللہ پاک نے اس کو توفیق عطا فرما دی، پیسے مل گئے، لاکھوں روپے کا مالک ہو گیا۔ اب مدرسے والے پہنچ کے بھئی ہمیں 1,00,000 روپیہ دو، اب وہ دائیں بائیں شائیں کر رہا ہے کہ نہیں جی وہ بس میرے حالات کچھ اچھے ہو جائیں، میں فلاں کام کر لوں، بس دوں گا، اور اب اس نے عملی طور پر اپنے آپ کو کمزور ثابت کیا، وہ کچھ کر نہ سکا جو اس نے عزم کیا تھا۔ یہ انسان بھی عمل کا جھوٹا کہلاتا ہے۔ بڑی خوبصورت مثال حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہیں، غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے تو بڑا دکھ ہوا، فرمایا میں غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوا، اگر میرے رب نے کبھی مجھے دوبارہ موقع دیا تو اللہ بھی دیکھ لے گا میں کرتا کیا ہوں، جان کی بازی لگا دوں گا۔ دیکھو اللہ کی شان، سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا تو سن 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا، اور اس غزوہ احد میں اللہ پاک نے انہیں موقع شرکت کا عطا فرما دیا، تلوار لے کر دشمن کی صفوں میں گھس کے اور لڑتے بالآخر شہید ہو گئے۔ شہداء کی لاشوں میں جب ان کی لاش کو تلاش کیا گیا تو جسم پر 80 زخم تھے، انگلیوں کے پوروں سے بہن نے پہچانا اور ان کی لاش کو اٹھایا گیا۔ ایسے موقع پر میرے رب نے جو قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی، امام بخاری فرماتے ہیں رحمہ اللہ یہ آیت اسی انس بن نضر ہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور وہ آیت کیا تھی؟ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، اہل ایمان میں کچھ لوگ ایسے بھی گزرے ہیں انہوں نے جو کہا وہ کر دکھایا۔ یہ انسان حقیقت میں عمل کا بھی سچا انسان ہے۔ سچے لوگ ہمیشہ مخصوص اعمال کے حامل ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ان اعمال کا تذکرہ کیا ہے کہ جو سچے لوگ کیا کرتے ہیں، ایمان ان کا کامل، اور اس کے ساتھ عمل کے اعتبار سے وہ کامل، اور اس کے ساتھ مشکل وقت میں بھی ان کا کردار مثالی قسم کا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے ان جو وہ سچے لوگوں کے ایمان کے حوالے سے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، آخرت پر، والملائکہ، فرشتوں پر، والکتاب والنبیین، اور اپنے مال کی قربانی بھی دیتے ہیں، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، اور نمازوں کا اہتمام، واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، کیے ہوئے وعدے بھی پورے کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مشکل مرحلے میں صبر کرتے ہیں، والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس،
اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ ہیں سچے لوگ اور تقوی والے لوگ یہ کہلانے کے مستحق ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں زبان کا بھی سچا بنائے، دل کا بھی سچا بنائے، عمل کا بھی سچا بنائے۔ اور حدیث میں ہے جب بندہ بات سچ بولتا رہتا ہے تو اللہ پاک اس کی نیکی کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں، اور جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو برائی کی طرف اس کی رہنمائی ہو جاتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب بندہ سچ بولتا رہتا ہے اللہ پاک کے یہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اور جب بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے تو اللہ پاک کے یہاں اس کو کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ نیکی، سچ ہمیشہ نیکی کی راہ پر بندے کو ڈال دیتا ہے، اور نیکی ایک وقت آتا ہے کہ اسے جنت تک پہنچا دیتی ہے، اور جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ انسان کو برائی کی راہ پہ ڈال دیتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ بندہ نعوذ باللہ جہنم تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صدیقین میں سے شامل فرمائے، سچ بولنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میں نے کل کی مجلس میں بھی عرض کیا کہ آج کا سب سے بڑا المیہ وہ جھوٹ ہے۔ ہمارے یہاں ہر جونیئر سینئر سے اور سینئر اپنے جونیئر سے، اور ہمارے دفاتر میں، ہماری مارکیٹوں میں، ہماری فیکٹریوں میں، کارخانوں میں، حتیٰ کہ ہر شعبے کے اندر جھوٹ اتنی تیزی کے ساتھ سرایت کر چکا ہے کہ اب لوگ کہتے ہیں نا اتنا جھوٹ بولو کہ تمہیں سچ لگنے لگے۔ جھوٹ ہم نے اتنی کثرت سے بولا کہ اب اس کا معیوب ہونا ہی ختم ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔